بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات صبح شام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو حدیث میں بھی ذکر کی ہیں اور اس کی فضیلت بھی ساتھ ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، تو ان تسبیحات کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم تسبیحات کون سی پڑھیں یا ذکر کون سا کریں نمازوں کے بعد کا، یا وظائف کون سے پڑھیں جو نمازوں کے بعد کے ہوتے ہیں یا صبح شام کے ہوتے ہیں یا جس طرح بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ بہت سارے اس بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات میں نے جس طرح پچھلی 2 ویڈیوز بتائی ہیں، اس میں میں نے صبح شام کے اذکار بھی بتائے تھے، آج تسبیحات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو اس کو کیا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے مین چیز کہ سنت پہ عمل ہوگا، اور سنت پہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر چیز جو ہے نا وہ ٹھیک راستے پہ چلتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے، اور جب وہ یہ غلام طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا سوتے وقت جو ہے، سونے کے بعد، سوتے وقت جب آپ سو رہے ہو، ایک تو نا آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 ٹائمس اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو بتایا تھا، کیونکہ جب وہ غلام طلب کرنے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں تسبیحات بتا دیتا ہوں، وہ پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری پریشانیاں جو بھی ان کی تھیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اب اس میں کیا تھا، 33 ٹائمس جو ہے سبحان اللہ، 33 ٹائمس الحمدللہ، اور 34 ٹائمس اللہ اکبر، اور ایک بار کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تسبیحات فاطمہ پڑھ کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ افراد امت کے لیے مستحب ہے، امت کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کریں، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک بار مذکورہ دعا پڑھ لیا کریں، یعنی اس کو ضرور، مستحب عمل ہے امت کے لیے کہ اس کو ضرور پڑھا کریں، اور ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ جسے نماز فجر مغرب کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے، یعنی فجر اور مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہوا اور کوئی بات اس نے نہیں کی، اور اس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ پڑھا، اس کے لیے اس کے لیے یہ درد نیکیوں کو قائم کرنے اور بدیوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کے لیے عظیم تاثیر رکھتا ہے، یعنی درد وغیرہ، ٹھیک ہے نا، انسان کی زندگی میں جو بھی درد وغیرہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، غم وغیرہ انسان جو ہوتے ہیں اس کے، تو نیکیوں کو قائم کرنے، ٹھیک ہے، اور درجات کی بلندی کے لیے جو ہے نا یہ عظیم دعا ہے، اور یہ مختصر سی دعائیں ہیں، اس کو انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل چیزیں نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو دیگر تسبیحات ہیں جو فجر اور مغرب کے بعد جو مختصر ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ صبح 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت اس کو پڑھنا ہے۔ صبح شام کا مطلب ہوتا ہے فجر اور مغرب کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس کے اوپر میں نے وظیفہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے تحاشا رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر جب سونے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جب تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ پڑھیں، یعنی تہجد کے جب آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو پھر یہ پڑھیں، اس میں اللہ اکبر 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، سبحان اللہ 10 دفعہ۔ پھر اس کے بعد 10 دفعہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ 10 دفعہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے تہجد کے ٹائم جب آپ اٹھیں تو۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اکبر 33 ٹائمس اور 34 ٹائمس۔ اچھا، ہر نماز کے بعد پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 بار، 1 تسبیح۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب انسان کا یہ بہت ساری ہو جاتی، میں کہاں پڑھوں گا بیٹھ کے، آپ کچھ اس میں سے شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو چیزیں میں آپ کو ساری بتاتا ہوں آپ ساری پڑھنا شروع کر دیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کریں، لیکن اس کو پڑھیں ضرور تاکہ آپ کی ایک سنت پہ بھی عمل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ لوگوں کو ضرور پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے ایک بار۔
پھر اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد رب العالمین، پھر یہ پڑھنا ایک دفعہ. پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ، باکثرت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کا دل چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی وقت کا بھی نہیں ہے، یہ جو تسبیح میں نے ابھی بتائی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں کوئی وقت کا بھی نہیں ہے تعین، نہ اس میں تعداد کا ہے، جتنا زیادہ کسی بھی وقت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد تسبیحات کے پڑھنے کے لیے بعض مخصوص اعداد بھی وارد ہیں، ان کے شمار کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک آپ اس کو تسبیح پہ بھی گن سکتے ہیں، آپ اس کو انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پہ گننے کے لیے تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو انگلیوں پہ گنیں گے تو قیامت والے دن وہ گواہی دیں گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو انگلیوں پہ کرا کریں. لیکن اگر جو زیادہ لمبی تسبیحات اگر کوئی ہوتی 500 1000 دانوں کسی نے تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے زیادہ تعداد میں، پھر تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی کاؤنٹنگ آپ بھول نہ جائیں کہ وہ کتنی ہوئی تھی، تو ورنہ وہ تو پھر آپ بار بار ریپیٹ ہی کرتے رہیں گے اس کو. اچھا، عقد انامل، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات کو گنا کرو کہ قیامت کے دن انگلیوں سے بھی محاسبہ کیا جائے گا، اور اپنے اپنے اعمال بتائے اور ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی. حضور پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ آپ کا ہر نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انگلیوں کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، اور پھر وہاں پہ وہ بیان کریں گی کہ یہ شخص جو ہے نا اس طرح میری انگلیوں پہ یوں پڑھتا تھا تسبیحات. جس طرح انسان جو ہے نماز ہر اعضاء قیامت والے دن بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان بولے گی، کان بولیں گے کہ جی کانوں سے اچھا سنتا تھا یا برا، آنکھوں سے اچھا دیکھتا تھا یا برا دیکھتا تھا، پاؤں اچھے راستے کے لیے قدم بڑھاتا تھا یا برے، ہاتھوں کو اچھی کاموں میں استعمال کرتا تھا برے. تو ہر چیز قیامت والے دن بولے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے کاموں میں استعمال کیا کریں، زمین پہ جب چلتے ہیں تو نرمی عاجزی کے ساتھ چلا کریں، اکڑ کے مت چلا کریں ورنہ زمین بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے ہیں کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان اللہ الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں. فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی تھی. یہ تین چیزیں جو ہے نا اسپیشلی آپ سے فرمایا کہ انگلیوں پہ اس کو کاؤنٹنگ کیا کرو، اللہ اکبر، سبحان الملک القدوس اور لا الہ الا اللہ، کیونکہ پھر یہ قیامت والے دن بولیں گی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو اس لیے تسبیحات بھی سیدھے ہاتھ پہ کرنی چاہیے. اچھا، اور آج ایک چیز میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو تسبیحات یا وظیفہ کوئی پڑھتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم وہ نماز کے فوراً بعد پڑھیں یا پہلے سنتیں پڑھ لیں پھر اس کے بعد کریں، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو اس کے اندر یہی ہے کہ جو بھی تسبیحات جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تو اب انسان کہیے میں نماز کے فوراً بعد کرنے بیٹھ جاؤں یا پہلے سنتیں پڑھوں، اس میں کیا ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو فجر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں تو آپ نماز کے فوراً بعد تسبیحات اپنی ساری پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ظہر، مغرب اور عشاء ہے اس کے بعد سنتیں ہیں، اور سنتوں کو بلا وجہ مؤخر کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مختصر تسبیحات ہیں وہ تو آپ ہر نماز کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آپ کی لمبی تسبیحات ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے پہلے سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی اس تسبیحات کو پورا کریں، کیونکہ بلا یہ سنتوں کو مؤخر کرنا، ان کو لمبا کرنا اور ان کو ویٹ جیسے انسان کرے کہ میں پہلے تسبیحات اپنی پڑھ لوں، تسبیحات میں ٹائم لگ رہا ہے 20 منٹ لگ رہے ہیں 25 منٹ لگ رہے ہیں اور سنتوں کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی سنتیں اس نے پڑھی نہیں ہے جو موقدہ ہیں جس کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو پہلے اس کا یہی حکم ہے کہ پہلے آپ سنتوں کو پڑھ لیں، مختصر تسبیحات فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے اعمال وغیرہ وہ آپ اس کو کر لیں. تو یہ کچھ تسبیحات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، حدیث میں بھی جس کا ذکر ہے، ان کی بڑی برکات ہیں، بڑے فائدے ہیں ان کے، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ سنت سمجھ کے کیا کریں، کوئی بھی چیز، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی تسبیحات بتاتا ہے، اس کے یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سنت سمجھ کے کریں گے تو اس کے آپ کو ڈبل ٹرپل فائدے ملیں گے، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی نیت سے ہم کرتے ہیں نا تو اس کے ہمیں زیادہ فائدے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تسبیحات کا تو ملتا ہی ہے فائدہ، لیکن سنت سمجھ کے کریں گے اس کا فائدہ. جیسے میں اگزامپل دے سورۃ الواقعہ ہے، اب آپ نے فرمایا کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا، یا سورۃ الملک ہے قبر کے عذاب سے بچائے گی. اب یہ دونوں صورتیں اگر انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ جی مجھے کبھی فاقہ نہیں ہوگا اس سے میں سنت یہ صورت پڑھ رہا ہوں، یا میں اس لیے قبر کے عذاب سے بچاؤں اس سے میں صورت پڑھ رہا ہوں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس لیے پڑھیں کہ میرے نبی نے مغرب کے بعد اس صورت کو پڑھا ہے تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اب اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بہت سارے آپ کو فائدے پہنچا دے،
تو سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے تسبیحات کو اپنا معمول ضرور بنائیں. پہلے کچھ شروع کریں، 1-2 تسبیحات سے شروع کریں. جب اس کی عادت بن جائے پھر اس میں ایک اور ایڈ کر لیں، پھر ایک اور ایڈ کر لیں، اس طرح کر کے کریں. اور میں یقین مانیں کہ جب آپ اس کو شروع کریں گے نا پڑھنا، تو یہ پھر آپ کو لمبی نہیں لگتی، نہ آپ کو مشکل لگتی ہیں، اور آپ ان کو بڑے آرام سے پڑھ لیں گے. میں نے بھی انہی تسبیحات کو بہت ساری دعائیں، بہت ساری اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازوں کے بعد کے بتلائے ہیں، میں نے ایسے ہی اس کو شروع کیا ہے. میں نے اپنے موبائلوں پہ اور بک کے اندر وہ چیزیں تھیں، میں روزانہ اس کو اپنے سامنے رکھتا، نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو پڑھتا تھا. پڑھتے 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 وہ مجھے زبانی بھی یاد ہو گئی، اور وہ مجھے اب ترتیب سے پتہ بھی چل گیا اب اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ مشکل ہی نہیں لگتا. وہ 5-10-15 منٹ لگتے ہیں، وہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. شوق کی بات ہے، سنت کو پورا کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کو ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے بس. تو جس کو ان چیزوں کا شوق ہے اور جو محبت ہے اپنے نبی سے، تو وہ تو کر لے گا، اور جس کو سستی ہے، جو دنیا کے اندر انوالو ہے، تو وہ پھر چھوڑ دے گا اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.